نمبر 1 مدرس ڈے جو کہ لاسٹ ویک ہو چکا ہے اس کو بھی کور کریں گے, اور نمبر 3 جو عید پینتیکوست ہے جو کہ آج ہے اس کو بھی کور کریں گے. we'll cover all of this in one shot. تو لکھا ہے کہ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بدنصیب ہیں, لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ان میں سے پہلا پھل ہوا. اسٹاپ, پہلا پھل ہوا اس دن جب ہم نے یہ سیریز شروع کی تھی, وہاں پہ فیسٹ آف فرسٹ فروٹس تھی. اب 50 دن پورے ہو گئے ہیں, اب عید پینتیکوست کا ٹائم آ گیا ہے, اور پینتیکوست کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے 50 ہوتا ہے, پینتیکوست کا مطلب 50 ہے, 50واں دن یعنی. تو 50 دن کے بعد روح نازل ہوئی تھی, ہم سب کہانی سے واقف ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو کنجنکشن ہم نے دیکھا ہے بائبل میں سے وہ ہے جان چیپٹر 2, اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ضیافت ہو رہی ہے, شادی ہو رہی ہے کسی کی, اور میں ختم ہو گئی ہے. پرانے عہد نامے میں جب ابراہیم اور اسحاق قربانی کرنے جا رہے تھے اور اس کے پاس لکڑیاں تھیں, اور ابراہیم اپنے نوکروں کو کہتا ہے کہ تم یہی رکو اور میں اور لڑکا جائیں گے اور میں اور لڑکا واپس بھی آئیں گے, اس طرح کر کے ان سے نوکروں سے کہتا ہے. پھر لکڑیاں اٹھا کے اس پہ ڈالتا ہے اور پھر دونوں چل پڑتے ہیں. آگے چل کے جب چلتے ہیں وہ دونوں تو کیا ہوتا ہے کہ اسحاق جاؤ ابراہیم سے پوچھتا ہے کہ اچھا ہمارے پاس چھری بھی ہے, لکڑیاں بھی ہیں, لیکن برا کہاں ہے؟ پرانے عہد نامے کا کوشچن تھا برا کہاں ہے, نئے عہد نامے کا کوشچن ہے میں کہاں ہے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہے پھر تیسرے دن, اچھا تیسرا دن بھی جو ہے, میں زیادہ تیسرے دن پہ ٹائم نہیں لوں گا. بیسیکلی یہ ہے کہ جو بائبل کی جتنی بھی چیزیں ہیں یا جتنی بھی باتیں ہم دیکھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں, اس مثال میں بہت سے موونگ پارٹس ہیں. دیر آر a lot of moving parts in this event. جو یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ واقعہ پھر بائبل میں ریکارڈ ہوا ہے, کیونکہ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. بائبل مقدس میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 21واں باب آخری آیت, ایکچولی 24 آیت سے پڑھتا ہوں, 24 اور 25 دونوں پڑھ دیتا ہوں. یہ وہی شاگرد ہے یعنی یوحنا جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے ان کو لکھا, اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے. اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے, اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کے لیے اس دنیا میں گنجائش نہ ہوتی. اس کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو خدا یسوع مسیح کے میریکلز ہیں سارے, they are not recorded, کیونکہ جو کچھ اگر وہ لکھے جاتے تو پوری دنیا میں جتنی کتابیں ہیں ان کی گنجائش ہی نہ ہوتی. alright, تو یہ ایونٹ جو ہوا ہے جان چیپٹر 2 کا, یہ اٹ میڈ اٹ انٹو دی کینن, یہ بائبل کے اندر آیا اور روح القدس کی قدرت سے لکھا گیا ہے. دیر از اے ریزن بہائنڈ اٹ, ایک بہت گہرا ریزن ہے, اور وہ ریزن جو ہے ایکچولی وہ ٹو فولڈ ریزن ہے. ایک تو اٹ کورز اے مدرس ڈے, اینڈ سیکنڈ اٹ آلسو کورز the feast of Pentecost. اب اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کی مثال میں اس طرح لیتا ہوں کہ آپ یہ عمارت ہے, اس کو ہم بولتے ہیں چرچ, عمارت کو, بلڈنگ کو چرچ بولتے ہیں ہم. اگر آپ اپنے گھر کی عمارت میں جائیں اس کو آپ ہوم بولتے ہیں, گھر بولتے ہیں. اگر آپ وڈ فیلڈ مال کی عمارت میں جاؤ اس کو مال بولتے ہیں, دکان کی عمارت میں جاؤ اس کو دکان بولتے ہیں. عمارت بناتے ایسے ہیں کہ پہلے لوگ فاؤنڈیشن ڈالتے ہیں, فاؤنڈیشن ڈالنے کے بعد اس کے پلانس بناتے ہیں کہ اچھا ہم پہلے اس کو پیپر پہ بناتے ہیں کہ ہم اس کو اتنا بڑا رکھیں گے, اتنی اونچائی ہے, اتنی گہرائی ہے, اس کی اتنا یہ ہے, اتنا وہ ہے, وغیرہ وغیرہ. پیپر پہ اس کو پہلے سارا بنا کے پھر جب وہ اپروو ہو جاتی ساری اتھارٹیز وغیرہ کے ساتھ جیسے دیا, پھر وہ بلڈنگ شروع کرتے ہیں. دیٹس ہاؤ بلڈنگ از ڈن. بائبل مقدس بھی کچھ اسی طرح ہے. ہمارے پاس جو دو پہلے ورسز جو ہم دیکھتے آئے ہیں اور دیکھ رہے تھے, جان چیپٹر 20 اور 1 Corinthians 15, یہ دونوں فاؤنڈیشنل ورسز ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان فاؤنڈیشن کے اوپر اب ہم بلڈ کر رہے ہیں مختلف چیزیں. جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے 3 آدمی دیکھے تھے, یونا, توما اور وہ آدمی جو کسی چیز میں بلیو نہیں کرتے. آج ہم دیکھیں گے مدرس ڈے اور عید پینتیکوست, اور
یہ باقی جو بعد میں جو بھی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں خداوند پہ ویٹ کرنا، ہم نے ایک کلام اس میں سے یہ بھی دکھا تھا کہ کس طرح مریم روتی ہے خداوند پہ ویٹ کرتی ہے. پھر ایک کلام ہم نے اس میں سے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح یوحنا جا کے پہلے پترس کو بیٹ کر دیتا ہے اور وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ کون دیکھتا ہے. اس میں سے تین لکھا ہوا ہے کہ دیکھا دیکھا دیکھا. وہ تو یہ باقی کی جو چیزیں ہیں دوز آر بلٹ آن دا فاؤنڈیشن دیٹ از لیڈ ان دا ورڈ آف گاڈ. تو جو تیسرا دن ہے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے جان چیپٹر 2 کے اندر، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس کے اوپر کیونکہ دیٹس اے سرمن ان اٹسیلف. تیسرا دن جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے 6 دن میں دنیا بنائی تھی اور 7ویں دن آرام کیا تھا. ٹھیک، ایک دن 1000 سال کے برابر ہے اور 1000 سال ایک دن کے برابر ہے. یہ بھی ہم بائبل سے جانتے ہیں. We also know that from the word of God. لیکن تیسرے دن کی امپورٹنس یہ ہے کہ تیسرے دن ایک وہ واحد دن ہے آؤٹ آف آل the 7 days. اور ہم دیکھتے ہیں جینیسس چیپٹر 1 میں جہاں پہ لکھا ہے کہ خداوند نے دیکھا کہ اچھا ہے اور خداوند نے دیکھا اچھا ہے، خداوند نے دیکھا اچھا ہے. تیسرا دن وہ واحد دن ہے جہاں پہ خداوند نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ اچھا ہے، خداوند نے 2 دفعہ کہا کہ اچھا ہے. He said it twice تیسرے دن میں. اور وہ ہوتا ہی ہوا ہے کہ وہ پہلے وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے وہ پانی کو اور خشکی کو الگ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اچھا ہے. اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اس کے بعد وہ گراس یا گھاس، جڑی بوٹیاں، درخت بناتا ہے اور کہتا ہے اچھا ہے. That's how it's done. وہ 2 دفعہ کہتا ہے اچھا ہے تیسرے دن میں. اور تیسرے دن واحد دن ہے 7 دنوں کے. اگر 7 دن کو ہی رکھا تیسرے دن کو ہی رکھا تو تیسرے دن میں ایک وہ واحد دن ہے جہاں پہ 2 دفعہ اس نے کہا، باقی کسی دن میں اس نے 2 دفعہ نہیں کہا. Anyway, make a long story short, جب آپ اس کو گائیڈ لائن پہ لے کے آؤ گے، ببلیکل ٹائم لائن پہ لے کے آؤ گے اس کو آپ، تو ببلیکل ٹائم لائن میں تیسرے دن میں آلموسٹ از دا 3000th year. اور 3000th year میں ابراہیم کا سلسلہ جاری تھا. ابراہیم کا جو کہ فادر آف فیتھ ہے، جہاں سے شروع ہوا ہے، اس کا ٹائم ہے، ابراہیم کا ٹائم ہے 3000th year کے اندر. اور وہاں پہ وہ خشکی اور پانی کو جو الگ کرتا ہے، تو خشکی اور پانی جو ہے جب ابراہیم زمین پہ چل رہا تھا تو خداوند نے اس کو کہا تھا کہ میں تجھے تیری اولاد زمین کے ذروں کی مانت دوں گا. پہلے اس کو زمین کے ذرے کہتا ہے، بعد میں اس کو آسمان کے ستارے کہتا ہے. Those are 2 separate things. زمین کے ذرے جو ہے دیٹ از بیسکلی راس باز قوم. اور یہی اگر آپ مکاشفہ میں بھی چلے جائیں، مکاشفہ کے 12ویں اور 13ویں باب کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ زمین میں سے نکلتا ہے جو کہ جھوٹا نبی ہے، اور ایک آدمی پانی میں سے نکلتا ہے، حیوان جو ہے وہ پانی میں سے نکلتا ہے. اور پانی جو ہے وہ قوم میں وہاں پہ لکھا ہوا بائبل کے اندر. تو بائبل ڈکلیئرز دیٹ. تو جو تیسرے دن میں اس نے خشکی کو اور پانی کو الگ کیا، اس نے رائچسنس کو اور ان رائچسنس کو الگ کیا اس نے تیسرے دن میں. لیکن یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ تیسرے دن، کیونکہ کوشچن ہمارا یہ ہے کہ میں کہاں ہے، کیونکہ ضیافت ہو رہی ہے اور ضیافت جاری ہے، اور میں کہاں ہے. That's our question. That's one of the questions actually. کیونکہ ٹاپک جو ہے وہ ہمارے 2 ٹاپک ہیں، مدرس ڈے بھی ہے اور پینٹیکوسٹ بھی ہے. تو اب ہوتا ہی ہوا ہے کہ تیسرے دن کانا گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع اور اس کی ماں وہاں تھے، اور یسوع اور کے شاگرد بھی اس شادی میں دعوت دی گئی ان کو. اور جب میں ختم ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی. یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام، ابھی میرا وقت نہیں آیا. اسٹاپ. خداوند یسوع مسیح کا اچھا وہ یہاں پہ مریم کو کہتے ہیں کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا. اوکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز لانگ ایز ہم خدا کی مرضی کے مطابق، خدا کی ول کے مطابق کوئی بھی کام کرنا چاہیں، ہم خدا کے ہاتھ کو فورس کر سکتے ہیں. I'll repeat it one more time. خدا یہ نہیں ہے کہ خدا گھٹنے ٹیک دیتا ہے اپنے. It doesn't work like that. ہم اس کو بات کو ایسے نہیں لینا. بات کو ایسے لینا ہے کہ جو بھی کام، کوئی بھی کام ہو، اگر وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو، اگر وہ بائبل کے مطابق ہو، اگر وہ کلام کے مطابق ہو، اگر وہ اس میں خدا کی کوئی جس میں اس کا نام کو جلال ملے، اور وہ ڈسپنسیشنلی کریکٹ ہو اور بائبل کے مطابق ہو، اس میں اگرچہ اگر اس کا وقت نہیں بھی آیا، ہم اس کے ہاتھ کو فورس کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی ماں مریم کو کہتا ہے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، مجھے اس سے کیا کام.
لیکن مریم آگے سے کیا کہتی ہے؟ مریم یسوع کو کچھ نہیں کہتی. مریم خادموں کے پاس جا کے کہتی ہے جو یہ کہے اس کی سنو. That's another thing, that's the key. جو یہ کہے اس کی سنو. In other words, جو circumstances کہہ رہے ہیں ان کی نہیں سنو, جو حالات ہو رہے ہیں ان کی نہیں سنو, جو کچھ آپ پریزنٹلی فیس کر رہے ہو اس کی نہیں سنو, جو یہ کہے اس کی سنو. اور وہ پھر آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ آگے سے یہ کہتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ اگین کتنے مٹکے ہیں؟ 6. 6 پتھر کے مٹکے ہیں 6. چھٹے دن انسان کو بنایا تھا, چھٹے دن آدم کو بنایا تھا. بائبل کے اندر اس طرح کی کوئی میننگ لیس ڈیٹیلز نہیں ہے. پھر کوشچن ہے میں کہاں ہے؟ 6 مٹکے ہیں, 2 3 من کی گنجائش ہے. ان مٹکوں کے اندر یسوع کیا کہتا ہے؟ پانی بھر دو. جب سامری عورت تھی اور یسوع مسیح جان چیپٹر 4 کے اندر, جان چیپٹر 2 میں بھی ہے, لیکن جب چیپٹر 4 میں آپ جائیں گے وہاں پہ آپ دیکھتے ہو سامری عورت سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھے ایسا پانی دیتا کہ تیرے اندر سے زندگی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پانی جو ہے وہ یہ ہے. That's his book. Okay? اکثر لوگ کلام دیتے ہیں which is correct, which is again بائبل میں کسی کے گفٹ کو ڈاؤن گریڈ نہیں کر رہا, کیونکہ ہر ایک کا گفٹ امپورٹنٹ ہے, ہر ایک کا گفٹ ضروری ہے. لیکن کبھی کبھی اکثر جب لوگ کلام دیتے ہیں they teach and preach on their circumstances, they teach and preach what's currently going on in their life, they teach and preach and pray about what they are currently facing, جو کچھ ان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. لیکن بائبل جو ہے وہ اس سے عزیز و تھوڑا سا آگے ہے, کیونکہ شاگردوں کو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری قدر ان چڑیوں اور پرندوں سے زیادہ ہے؟ کیونکہ چڑیوں اور پرندوں کو خدا کھانا دیتا ہے اور گھاس کو بھی خدا جو ہے رنگ دیتا ہے اس کا, اور تمہاری قدر ان چیزوں سے بہت زیادہ ہے. اوکے, تو خدا یسوع مسیح جو ہیں یہ کہتے ہیں, کیونکہ وہ مریم جو ہے وہ خادموں کو یہ نہیں کہتی کہ اچھا پتہ کیا, یہ تو کہتا ہے کہ اب اس کا وقت نہیں آیا تو اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم اب جا کے بیٹھ جاتے ہیں, یا یہ تو کہتا ہے اس کا وقت نہیں آیا اب ہمیں میں کے بغیر گزارا کرنا ہے, اب ہم کچھ اور کام کچھ اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں, let's decide something else. میں نہیں دینی تو ہم ان کو کچھ اور دیتے ہیں, we give them water or something. اکثر اوقات بائبل کے اندر بہت سے آدمی ہیں جن کی دعا جو ہے وہ کبھی کبھی نہیں سنی گئی. مثلا موسیٰ خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والا انسان تھا. موسیٰ نے خدا کو فیس ٹو فیس دیکھا تھا, خدا سے فیس ٹو فیس باتیں کرتا تھا, ایون خدا کی بیک بھی اس نے دیکھی تھی. بائبل میں لکھا کہ خدا جو ہے جب چل کے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں پہاڑی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھوں گا تاکہ تجھے کچھ نہ ہو, لیکن جب میں گزروں گا تو میرا بیک دیکھے گا تم. اوکے, لیکن موسیٰ نے ایک دعا کی تھی اور وہ نہیں سنے گی. موسیٰ نے ایکچولی کئی دعائیں کی تھی جو نہیں سنے گی, لیکن ان میں سے ایک یہ تھی کہ مجھے جو ہے اس ملک میں جانے دے, اور خدا نے کہا تھا بس کر, اب خدا نے اس کی دعا نہیں سنی. لیٹس ٹیک انادر گائے, داؤد. خدا کا ایک چنا ہوا نبی ہے, خدا کا ایک چنا ہوا کنگ ہے, اور داؤد دعا کرتا ہے اس بچے کو بچا دے جو بیٹشیبا سے اس کا بیٹا ہوا, پہلا بیٹا سلیمان کا بڑا بھائی, اور اس کا پلوٹا بچہ جو پیدا ہوا, خدا دعا کرتا ہے اس کو بچا لے. بچہ نہیں بچتا, دعا نہیں سنے گی. لیٹس ٹیک انادر گائے, سپوز کسی کی بھی مثال لیں, نیو ٹیسٹمنٹ میں آ جائیں, کسی کی بھی مثال لیں, ڈزنٹ میٹر. ایک بندہ ہے, اس کا نام زکریا ہے. زکریا جو ہے بوڑھا ہے, کاہن ہے, اور خدا کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تیرے سے یوحنا بپتسمہ دینے والا پیدا ہوگا. اور وہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا خدا اس کا منہ بند کر دیتا. ٹھیک ہے, لیکن بائبل میں مجھے کوئی عورت ایسی نہیں ملی آج تک جس کی دعا نہ سنی گئی ہو. Alright, I can give you example after example. ہنا تھی, ہنا کا بچہ نہیں ہوتا تھا, سیموئل کی ماں, اس نے دعا کی, بچہ ہو گیا. بائبل میں خدا یسوع مسیح نے ایک سٹبرن قاضی کی مثال دی ہے اور کہا ہے کہ ایک سٹبرن جج تھا جو کہ کسی کی نہیں سنتا تھا, لیکن ایک عورت آتی تھی اور پرسسٹنٹلی اس کے پاس کہتی تھی میرا انصاف کر, میرا انصاف کر, میرا انصاف کر, میرا انصاف کر. خدا اس کی دعا سنتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے, کہنے کا
مقصد یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم خدا کے پاس آتے ہیں we have to show this persistence. اگر کسی بھی ریزن سے کوئی بھی دعا جو ہم کر رہے ہیں جو نہیں پوری ہوئی, that's okay. ہمیں جلدی کیا ہے, why are we in such a hurry? کیونکہ ہم ایک eternal being ہیں. ہم نے اس زندگی میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر 70 سال کی زندگی ہے اور اگر زیادہ قوت ہو تو 80 سال کی ہے, اس کے بعد 70 اور 80 سال کے بعد زندگی ختم نہیں ہوگی, 1000 سالہ بادشاہی پھر آئے گی, اس کے 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ایک اور ایٹرنٹی آئے گی. ہمیں کس چیز کی جلدی ہے؟ جب ہم دعا کرتے ہیں خدا سے کہ خدا میرے لیے یہ کر, اور جب نہیں ہوتی, اوکے let's go and read some Bible some more, let's go and pray some more, doesn't matter. تو مریم جو ہے وہ پرسسٹنٹ رہتی ہے, اور مریم خاتموں کو یہ نہیں جا کے کہتی کہ اب جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ اس کا وقت نہیں ہے تو ہمیں اس کے ٹائم ٹیبل پہ ویٹ کرنا. نو, کچھ چیزیں ہیں کیونکہ خدا سب کچھ نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے. خدا نے اپنے آپ کو جان بوجھ کے خود لمیٹڈ کیا ہے, اور خدا آپ کے اوپر ویٹ کر رہا ہے ان چیزوں کے لیے. مثلا عید پینتیکوس کا دن ہے, اور عید پینتیکوس کے دن شاگردوں نے آلموسٹ 10 دن کنٹینیوس دعا کی ہے. 10 دن. 40ویں دن خدا یسوع مسیح کو اٹھا لیا گیا تھا, اور 40ویں دن سے لے کے 50ویں دن تک 10 دن بنتے ہیں. ان 120 کی جماعت جو کہ بائبل مقدس میں لکھی ہے انہوں نے دعا کی ہے. اوکے, سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بائبل کے مطابق, خداوند کی مرضی کے مطابق ہم کوئی بھی دعا کریں گے وہ سنی جائے گی. That will be heard, and yes, we can force the hand of God. اگر کسی اچھائی کے لیے, کیونکہ خدا جو ہے وہ گیو اپ نہیں کرتا کسی کے اوپر, کسی چیز کے اوپر بھی. اگرچہ انسان جو ہے وہ, ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے جو کہ خدا کو ناپسند ہے, جانتے ہوئے سم ٹائمز کرتے ہیں, سم ٹائمز جانتے ہوئے نہیں کرتے, ڈزنٹ میٹر, لیکن خدا ہم پہ گیو اپ نہیں کرتا کبھی بھی. ہمیں اپنی زندگی میں, اپنی کرسچن واک میں ایک پرسسٹنس لانی ہے. پھر آگے چل کے کیا ہوتا ہے کہ وہ 6 مٹکے ہیں, اور وہ 6 پتھر کے مٹکے ہیں, ان کے اندر پانی بھرا گیا ہے, اور ان کے اندر جب پانی بھرا گیا ہے تو وہ پانی جب جو خادم ہیں وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, پانی بھرنے کے بعد پانی انہوں نے یہاں بھر دیا اور وہ لے کے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا میریکل ہے, یہ جو آپ کی پروفیشن ہے, وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے, وہ دور نہیں ہے, it's not far from you. تو جب خادم پانی لے کے جا رہے ہیں, مٹکوں میں پانی بھر لیا انہوں نے, وہ میری مجلس کے پاس لے کے جا رہے ہیں, اور میرے مجلس کو آخر میں جب جا کے چکتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ تو بہت اچھی میں ہے, جس طرح ہم بائبل سے دیکھ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بے دل نہیں ہونا, اور بے دل نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے that's what we control. جو کچھ ہمارے پاس ہے that's what we're touching. اس کو ہم نے پکڑ کے رکھنا ہے. اس کو یہ نہیں کہا جانا کہ اچھا پتہ ہے کہ میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو, یہ تو پانی ہے, مجھے تو پتا ہے پانی ہے, کیونکہ وہاں پہ لکھا ہے کہ جن خادموں نے مٹکوں میں پانی بھرا تھا وہ جانتے تھے, وہ خادم جانتے تھے, لکھا ہوا وہاں پہ, لیکن وہ جو بیٹھا تھا, جو میرے مجلس تھا, وہ نہیں جانتا تھا. اوکے, سو سملرلی خداوند پر ایمان رکھنا ہے. اگین گوئنگ بیک ٹو جو ہمارا پہلا لاسٹ ویک کا جو لاسٹ ٹائم کا جو سرمن تھا, وہ یہ تھا کہ یوحنا جو ہے وہ بلائنڈلی ٹرسٹ کرتا ہے اس کے اوپر. That's what we must be in a position کہ ہم جب اس پہ ٹرسٹ کریں تو بلائنڈلی ٹرسٹ کریں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو جب ان سے پوچھا گیا کہ دیکھ تیری ماں آئی ہے, دیکھ تیرے بھائی آئے ہیں, تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ اچھا میرے ماں اور میرے بھائی وہ ہیں جو خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں. خداوند یسوع مسیح اپنی اس ریلیشن شپ ایسے اسٹیبلش کرتے ہیں جو اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, جو یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے ہاتھوں میں کیا ہو رہا ہے, جو یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے ساتھ کیا, جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں although مجھے سمجھ نہیں آتی چیزوں کی جو بھی کیا ہو رہا ہے, although مجھے نہیں پتہ چلتا کہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے, لیکن I still trust you. تو اب ہوگا یوں, اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ جو کوشچن تھا ہمارا کہ میں کہاں ہے, جب ٹائم آتا ہے تو وہ میں جو ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے, it's there.
جس چیز کے لیے آپ کو خدا نے بنایا ہے, as long as you will continue in your journey, as long as you will continue on that path, جب آپ اینڈ میں پہنچو گے you will realize کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ it's all for a good reason. وہ کسی اچھے کے لیے ہے. It's not a big deal. Again, یہ جو ایونٹ ہم نے دیکھا ہے اس پہ again, you know, I'm not trying to get into a series, لیکن میں ایک ویسی مثال دیتا ہوں. Suppose اگر US گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر لیتی کہ ہم نے مدرس ڈے نہیں پہلے کرنا, ہم نے فادرس ڈے پہلے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ فادرس ڈے پہلے کرتے تو ہم پہلے آتے ہوئے یہی رکھتے ہیں, جان چیپٹر 20 1 Corinthians 15, ہم آتے ہی رکھتے ہیں. لیکن اس کے بعد جس اگلی آیت میں ہم نے اوپر اس کے فاؤنڈیشن بنائی ہے جان چیپٹر 2 کی, اس کی جگہ ہم نے آیت جو رکھنی تھی مصرف بیٹے کی, because that deals with the fathers. And again, you know, we'll discuss that later down the road. کیونکہ ٹائم کے لحاظ سے اور موقع کی مناسبت سے ہم دیکھ رہے ہیں بائبل میں سے اور سیکھ رہے ہیں بائبل میں سے. Everybody is learning, including myself. بائبل کے اندر کوئی بھی میننگ لیس ڈیٹیلز نہیں ہیں. اب مثلاً ہم کانا گلیل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, کفرنہوم بھی ہم نے دیکھا, کفرنہوم میں بعد میں وہ موو ہوئے ہیں, اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. There is a lot of moving variables in this event. لیکن ہم نے جو مین ایونٹ سے آج ہم نے یہ سیکھا ہے اور دیکھا ہے وہ بیسکلی صرف یہ ہے, نمبر 1 کہ we have to be persistent when we come to the Lord and we pray about things. ہمیں ایک persistence شو کرنی ہے, اور ہم as long as بائبل کے مطابق پریئر کر رہے ہیں کسی بھی چیز کے لیے, اٹس اوکے. اگرچہ وہ مینیفیسٹ نہیں ہوگی اس ٹائم میں, ڈزنٹ میٹر. ہم بہت سی ایسی چیزوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جو کہ ہماری زندگی میں مینیفیسٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. مثلاً ہمارے باپ ہمیشہ بولتے ہیں آئے خداوند تیری بادشاہی آئے, ٹھیک ہے. اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کی بادشاہی کب آئے گی, وی ڈونٹ نو دیٹ, لیکن ہم دعا کرتے ہیں اس کے لیے. سو وی ہیو ٹو بی پرسسٹنٹ. دوسری بات ہم نے دیکھی ہے کہ میں کہاں ہے, تو میں یہ اس کا جواب یہ ہے کہ جو یہ کہے اس کی سنو, جو کچھ ادھر ادھر ہو رہا ہے اس کی نہیں سنو, جو کچھ سرکمسٹانسز ہیں اس کی نہیں سنو, جو کچھ ایونٹس ہو رہے ہیں اس کی نہیں سنو, جو یہ کہے اس کی سنو. اور جو وہ کہتا ہے وہ بائبل میں لکھا ہوا آلریڈی, ٹھیک ہے. جب ہم اس کی سنتے ہیں اور اس پہ پراپرلی ایکٹ کرتے ہیں, بجائے یہ کہنے کے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو اپ, بجائے کہنے کے کہ اس میں تو خالی پانی ہے, یہ میں کہا کو لے کے جا رہا ہوں اس کے پاس, وہ تو میں مانگ رہا ہوں. جب ہم اپنے آپ سے زیادہ سوال نہیں کرتے اور صرف جو وہ کہتا ہے وہ کرتے جاتے ہیں, we're all right. So with that, we're going to close and continue with the rest of our worship. Praise the Lord and thank you.